الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہجرت حبشہ بہرحال پریشانی کا سلسلہ تھا اور لوگ تنگی میں تھے، طرح طرح کے حالات پیش آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ اگر آپ لوگ مکہ کے علاوہ کسی جگہ جانا چاہیں تو چلے جائیں اور وہاں پر دین پر عمل کرنے میں جو سہولتیں ہوں ان کو اختیار کر لیں۔ خبر ملی کہ حبشہ کے علاقے میں ایک عادل، منصف اور نرم مزاج بادشاہ ہے جس کا لقب نجاشی اور نام اصحمہ تھا۔ چنانچہ 5 نبوی میں ایک چھوٹی سی جماعت جس میں 12 مرد اور 5 عورتیں تھیں، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اہلیہ حضرت رقیہ پیغمبر علیہ السلام کے صاحبزادی بھی ساتھ تھیں۔ یہ جماعت مکہ مکرمہ سے نکل کر حبشہ چلی گئی۔ کفار نے پیچھا بھی کیا، چونکہ حبشہ جانے کے لیے سمندر پار کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ لوگ کشتی میں سوار ہو چکے تھے، اس طرح سے حبشہ پہنچ گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو کسی ذریعے سے خبر ملی کہ مکہ کے سب لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ پھر واپس آ گئے۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ خبر جھوٹی ہے۔ پھر نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی بھی اگر کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، ہماری جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری مرتبہ کچھ مہینوں کے بعد ایک جماعت تیار ہوئی جس میں 86 مرد اور 17 عورتیں تھیں۔ دوبارہ یہ لوگ پھر حبشہ چلے گئے اور نجاشی حکومت میں امن لے کر رہنے لگے اور وہاں ان کو ہر طرح کی آزادی، عافیت و اطمینان حاصل رہی۔ مکہ کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان وہاں جا کر آباد ہونے لگے تو ان کو جلن اور حسد پیدا ہونے لگا، اور انہوں نے 2 آدمیوں عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو تیار کیا، اور کفار مکہ نے ان کو بہت سے ہدیے، تحائف وغیرہ لے کر بھیجا کہ نجاشی سے یہ کہیں کہ یہ لوگ بددین ہیں اور ہمارے یہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، ان کو امن مت دیجیے اور اپنے ملک سے نکال دیجیے۔ حسد کی انتہا دیکھیے کہ انہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں جا کر اطمینان سے رہ لیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات پہنچے اور وہاں زمین ہموار کرنا شروع کی، اس طور پر کہ نجاشی کے دربار کے جو امراء وزراء لوگ تھے ان کو تحفے پیش کیے تاکہ کل جب ہم اپنی درخواست پیش کریں تو آپ لوگ تائید کرنا اور فوراً بادشاہ سے پروانہ لکھوا دینا کہ ان کو ملک سے نکال کر باہر کر دو، اور ڈر بھی رہے تھے کہ ان کو یہاں مت بلوانا، آپ کو اس لیے تحائف دیے جا رہے ہیں کہ بغیر کسی تحقیق کے ان کو نکلوانے کا آرڈر کرانا ہے۔ وہ لوگ دنیا دار تھے ہی، پیسے وغیرہ لے کر کہہ دیا کہ ہاں بالکل آپ لوگوں کی حمایت کریں گے۔ چنانچہ اگلے دن جب دربار ہوا تو یہ دونوں لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے نجاشی کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ اتنی تعداد میں یہ لوگ ہمارے یہاں سے آ گئے، اس لیے آپ ان کو یہاں سے نکال دیجئے، اور ہماری قوم نے آپ کی خدمت میں تحفے بھیجے ہیں۔ درباریوں نے تائید کی، بڑے اچھے لوگ ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، مگر نجاشی بڑا عقل مند انسان تھا۔ وہ ان پر ناراض ہو گیا اور کہا تحفے الگ رکھو، میں ایسی بے انصافی نہیں کروں گا، پہلے بلا کر معاملہ کی تحقیق کروں گا، میں بلا وجہ غریب مسافروں کو در بدر کیوں کروں۔
چنانچہ مسلمانوں کے پاس جہاں یہ لوگ مقیم تھے فوراً قاصد بھیجا۔ جب قاصد پہنچا تو سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ سب لوگوں کو بولنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنا کوئی نمائندہ متعین کر لیا جائے۔ تمام مہاجر صحابہ نے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ آپ ہماری جانب سے گفتگو فرمائیں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان سے 3 سوال کیے اور نجاشی سے فرمایا کہ آپ ان سے یہ معلوم کیجئے کہ ہم لوگ جو یہاں پر آئے ہیں کیا ہم لوگ مکہ والوں کے غلام تھے کہ ان کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گئے ہیں؟ نجاشی نے معلوم کیا کیا یہ لوگ بھگوڑے غلام ہیں جو انہیں واپس کرانے چاہتے ہو؟ عمرو بن عاص نے کہا کہ غلام نہیں بلکہ یہ تو بہت معزز خاندان کے لوگ ہیں۔ دوسری بات آپ ان سے معلوم کریں کیا ہم نے کسی کا قتل کیا ہے جو یہ لوگ ہمیں قصاص میں بلانا چاہتے ہیں؟ نجاشی نے معلوم کیا تو کہا نہیں، یہ لوگ تو قتل وغیرہ کے کیس میں شریک نہیں ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ کافر ہونے کے باوجود جھوٹ بولنا انہوں نے بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ جھوٹ بولنا وہ بھی عیب سمجھتے تھے۔ تیسرا سوال یہ کیا ہم نے کسی کا مال چرایا ہے اور اس کو لے کر یہاں بھاگ آئے ہیں؟ عمرو بن عاص نے کہا نہیں، دینار و درہم کی تو کوئی الگ بات ہے، 1 پیسہ بھی انہوں نے نہیں چرایا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ بتلائیے یہی 3 بنیادیں آدمی کی ہو سکتی ہیں، یا تو آدمی کسی کا غلام ہو، اگر وہ کہیں چلا جائے تو پکڑ کر لایا جائے، یا کسی کا قتل کر کے بھاگ گیا ہو اور بدلہ لینے کے لیے اسے پکڑا جائے، یا چور ڈکیت ہو تو اسے پکڑا جائے۔ ہم نے تو ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا، تو واپس جانے کا کیا مطلب؟ نجاشی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو ان سے ناراضگی کیوں ہے؟ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ لوگ بد دین ہو گئے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ نجاشی نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کا دین کیا ہے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے، نے ایسی بہترین تقریر فرمائی جس میں اسلام کی تعلیمات کو نہایت خوبصورت انداز میں جمع کر دیا اور اسلام کا منشور بیان کر دیا۔ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جناب بادشاہ، ہم ایسے لوگ تھے جو شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اور ہم میں سے بعض کی طرف سے حلال و حرام اور ناجائز امور کا ارتکاب کرتے تھے۔ اللہ کے مرضی کے بغیر جسے چاہا حلال کیا اور جسے چاہا حرام کیا، یعنی حلال و حرام میں کوئی تمیز ہمارے اندر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف ایک پیغمبر بھیجا ہمارے ہی خاندان میں سے، اور ہم اس کی وفاداری، سچائی اور امانت داری سے پہلے سے واقف تھے۔ ہمارا 40 سال کا تجربہ تھا۔ اس پیغمبر نے آ کر ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی تاکہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اور وہ تمام معبودان باطلہ اور ہمارے آباء و اجداد جن کو پوجتے تھے، ہم سب نے ان سے برات کر لی۔ اور اس پیغمبر نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ پتھر جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے، ان کا پوجنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اور اس پیغمبر نے ہمیں سچ بولنے کا، امانت کی ادائیگی کا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، حرام کاموں اور خون ریزی سے بچنے کا حکم دیا، اور اس نے ہمیں بے حیائی کی باتوں سے، جھوٹ بولنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے، بے قصوروں پر تہمت لگانے سے روکا، اور ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ یہ ہمارا مذہب ہے اور ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے۔ نجاشی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ میں تم کو ہرگز اپنے علاقے سے نہیں نکالوں گا، کیونکہ آپ لوگ تو ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تم لوگ سکون و اطمینان اور مزے سے رہتے رہو۔ اور مکہ معظمہ سے آئے ہوئے لوگوں سے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے تحائف بھی لے جاؤ، تمہاری رشوت لے کر میں ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کے
ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ پھر ان لوگوں نے سوچا یہ عیسائی لوگ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب الگ ہے اور عیسائیوں کا الگ ہے، لہذا ایسی بات اٹھاؤ جس سے ان لوگوں میں اشتعال ہو جائے۔ چنانچہ اگلے دن پھر آئے اور کہنے لگے ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت خراب ہے، یہ آپ کے ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ نجاشی نے دوبارہ بلایا اور معلوم کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو چونکہ سورہ مریم نازل ہو چکی تھی جس کے شروع میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کے شروع کے 2 رکوع پڑھ کر سنا دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ قرآن کی ان آیات پڑھنے کا نجاشی اور اس کے درباریوں پر ایسا اثر ہوا، بڑے بڑے راہبین اور پوپ موجود تھے، وہ اتنے روئے کہ داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور نجاشی نے کہا خدا کی قسم جو اس میں کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام ایک تنکے بھی اس سے زائد نہیں ہیں، اور ان دونوں لوگوں کو بے مقصد واپس کر دیا، یہاں سے فوراً نکل جاؤ، تم کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں، جب چاہیں اور جیسے چاہیں رہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح سے مدد فرمائی اور یہ نجاشی بادشاہ اسلام لے آئے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرما چکے تھے، تو صحابہ کو ایک میدان میں جمع فرمایا اور غائبانہ ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ ان کو عطا فرمایا، کبھی پیغمبر علیہ السلام کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن حضور نے مدینے میں رہتے ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹوں کو دور فرما دیا تھا، گویا جنازے سامنے ہی تھا۔ یہ بادشاہ نجاشی نیک اور صالح تھے جس کی صالحیت اور ایمان کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نجاشی بادشاہ کی وفات کے بعد ان کی قبر پر روشنی نظر آتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔